ناظرین محترم، قرآن پاک میں اور احادیث میں ہم نے ہمیشہ یہی پڑھا ہے، یہی سنا ہے، یہی دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا۔ تو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا تو کیا اسے دنیا میں پیدا کر کے بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 7 روحانی ہتھیار ہمیں دیے ہیں دشمنوں سے بچنے کے لیے، دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن ہم ان کو استعمال ہی نہیں کرتے۔ سب سے پہلا روحانی ہتھیار یہ ہے، محترم ناظرین، اکثر ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ زندگی کی جنگیں بہت سخت ہو گئی ہیں، دل کمزور ہے اور حالات بار بار ہمیں شکست دے رہے ہیں، لیکن ہم یہ سوال نہیں کرتے کہ ہم کس ہتھیار سے یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جو شخص میدان جنگ میں بغیر ہتھیار اترے وہ دشمن سے ہار ہی جاتا ہے۔ شکست اس لیے نہیں ہوتی کہ دشمن طاقتور ہے، شکست اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے وہ طاقت استعمال ہی نہیں کی جو اللہ نے ہمیں پہلے ہی عطا کر دی ہے۔ اللہ نے مومن کو بے سہارا نہیں چھوڑا، نہ ہی اسے خالی ہاتھ میدان میں اتارا ہے، بلکہ اسے ایسے روحانی ہتھیار دیے ہیں جو نظر تو نہیں آتے مگر ان کی تاثیر فولاد سے زیادہ مضبوط ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جب ہتھیار زنگ آلود ہو جائیں تو دشمن کو حملہ کرنے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ اللہ نے ہمیں 7 ایسے روحانی ہتھیار دیے ہیں جو اگر صحیح طرح استعمال ہو تو وہ دشمن جو کل ہمیں زیر کر رہا تھا آج خود پسپا ہو جاتا ہے۔ یہ 7 روحانی ہتھیار کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ ہتھیار ہمیں سکھاتے ہیں کہ جنگ صرف حالات سے نہیں ہوتی، جنگ دل، سوچ اور نیت کے اندر بھی لڑی جاتی ہے۔ جب آپ ان 7 روحانی ہتھیاروں کو پہچان کر شعور کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو بازی پلٹ جاتی ہے۔ یہ ویڈیو اسی حقیقت کو یاد دلانے کے لیے ہے کہ اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے ان 7 ہتھیاروں کو استعمال کریں تو ہم ہر جنگ ہارنے کے لیے نہیں، جیتنے کے لیے لڑ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا روحانی ہتھیار اللہ کے نام اور توحید کی قوت۔ وہ پہلا اور سب سے مضبوط روحانی ہتھیار ہے جو مومن کو عطا کیا گیا ہے، مگر ہم اکثر اسے صرف زبان تک محدود رکھتے ہیں، زندگی میں نافذ نہیں کرتے۔ جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ اختیار، طاقت اور فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر خوف، دباؤ اور کمزوری خود بخود اپنی گرفت کھو دیتے ہیں۔ توحید کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ ایک ہے، بلکہ یہ یقین بھی ہے کہ نفع و نقصان، عزت و ذلت، ترقی اور رکاوٹ سب اسی کے حکم سے ہے۔ یہی یقین انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے۔ زندگی کی جنگیں صرف شیطان سے نہیں ہوتی، کبھی آپ کا دشمن وہ ہمسایہ بن جاتا ہے جو حسد میں مبتلا ہے، کبھی وہ شخص جو آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، کبھی وہ کولیگ جو آپ کی محنت کا کریڈٹ خود لے لیتا ہے، اور کبھی وہ لوگ جو آپ کی عزت اور کردار پر حملہ کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں اگر انسان لوگوں کی طاقت، سازش یا زبان سے ڈرنے لگے تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن جب اللہ کا نام دل میں زندہ ہو، جب توحید کا سوچ کا حصہ بن جائے تو انسان کسی مخلوق سے مرعوب نہیں ہوتا۔ اللہ کے اسماء حسنہ دل کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ میرا رب سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، قوی بھی ہے اور عدل کرنے والا بھی ہے۔ جب کوئی آپ پر ظلم کرے نا تو اللہ کا نام آپ کو صبر اور حکمت دیتا ہے۔ جب کوئی کاروبار میں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اللہ کا نام آپ کو حوصلہ اور یقین دیتا ہے۔ جب کوئی آپ کے خلاف بولے تو توحید آپ کو یہ طاقت دیتی ہے کہ آپ رد عمل کی بجائے وقار کے ساتھ کھڑے رہیں۔ یہ روحانی ہتھیار ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل طاقت شور میں نہیں، تعلق میں ہے۔ جو شخص اللہ کے نام پر کھڑا ہو جائے اسے گرانا آسان نہیں ہوتا۔ توحید انسان کو یہ ہمت دیتی ہے کہ وہ دشمن کے سامنے نہیں جھکتا، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھ کر میدان میں ثابت قدم رہتا ہے، اور یہی ثابت قدمی آخر کار فتح میں بدل جاتی ہے۔ دوسرا روحانی ہتھیار قرآن۔ محترم ناظرین، قرآن دوسرا عظیم روحانی ہتھیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، مگر ہم میں سے
اکثر اسے صرف تلاوت تک محدود رکھتے ہیں، زندگی کے فیصلوں اور جنگوں میں استعمال نہیں کرتے۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ سوچ کو درست کرنے، دل کو مضبوط کرنے اور راستہ واضح کرنے کا اعلیٰ ذریعہ ہے۔ جب انسان کی سوچ کمزور ہو جائے، جب ذہن میں شکوک، مایوسی یا الجھن پیدا ہو، تو قرآن وہ روحانی ہتھیار ہے جو باطل خیالات کو کاٹ کر الگ کر دیتا ہے، حق کو نمایاں کر دیتا ہے۔ زندگی میں دشمن ہمیشہ کھلے حملے کی صورت میں نہیں آتا، کبھی دشمن وہ ہمسایہ بن جاتا ہے جو دل میں حسد رکھتا ہے، کبھی وہ شخص جو باتوں میں زہر گھول کر تعلقات خراب کرتا ہے، کبھی وہ کاروباری ساتھی جو چالاکی سے نقصان پہنچاتا ہے، اور کبھی وہ ماحول جو انسان کو غلط سمت میں دھکیل دیتا ہے۔ ایسے میں اصل جنگ ہاتھوں سے نہیں، سوچ سے لڑی جاتی ہے۔ اگر سوچ کمزور ہو جائے تو انسان خود ہی غلط فیصلے کرنے لگتا ہے۔ قرآن اسی جگہ ایک مضبوط ڈھال بن جاتا ہے۔ قرآن انسان کے دل کو یہ یاد دلاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ جب کوئی آپ کی عزت پر حملہ کرے تو قرآن آپ کو صبر اور حکمت کا راستہ دکھاتا ہے۔ جب کاروبار میں رکاوٹ آئے تو قرآن یقین دلاتا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب لوگ بدگمانی پھیلائیں تو قرآن دل کو ثابت رکھتا ہے کہ سچ آخرکار غالب آتا ہے۔ جو آیات دل میں محفوظ ہوتی ہے نا، وہی مشکل وقت میں انسان کو سنبھال لیتی ہے۔ یہ روحانی ہتھیار ہمیں جذبات کی بجائے ہدایت پر چلنا سکھاتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ طاقت دیتا ہے کہ ہم حالات کے مطابق نہیں بلکہ حق کے مطابق فیصلے کریں۔ جو شخص قرآن کو صرف پڑھتا نہیں بلکہ سمجھ کر اپناتا ہے، وہ دشمن کی چالوں میں نہیں پھنستا، اس کا دل مضبوط، اس کی سوچ صاف اور اس کا راستہ واضح ہو جاتا ہے، اور یہی وضاحت آخرکار اسے ہر میدان میں مضبوط بنا دیتی ہے۔ تیسرا روحانی ہتھیار، دعا۔ دعا سب سے طاقتور روحانی ہتھیار ہے جو اللہ نے مومن کو عطا کیا ہے، مگر ہم اکثر اسے آخری آپشن سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ دعا اصل میں پہلی دفاعی لائن ہے۔ دعا اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے اور انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ اس جنگ میں اکیلا نہیں۔ جب دل بے چین ہو، جب ذہن میں دباؤ ہو اور فیصلے مشکل محسوس ہوں تو دعا ہی وہ روحانی ہتھیار ہے جو اضطراب کو سکون میں بدل دیتا ہے اور انسان کو صحیح سمت دکھاتا ہے۔ زندگی میں دشمن صرف وہ نہیں جو سامنے کھڑا ہو، بلکہ وہ حالات بھی دشمن بن جاتے ہیں جو انسان کو جلد بازی، غصے یا مایوسی کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ کبھی دفتر میں کوئی کولیگ آپ کے خلاف ماحول بنا دیتا ہے، کبھی خاندان میں کوئی رشتے دل کو زخمی کر دیتا ہے، کبھی کاروبار میں ایسا موڑ آ جاتا ہے جہاں ہر راستہ بند دکھائی دیتا ہے۔ ایسے لمحوں میں اگر انسان صرف اپنی عقل اور جذبات پر بھروسہ کرے تو وہ غلط قدم اٹھا بیٹھتا ہے۔ ناظرین محترم، دعا انسان کو رد عمل سے نکال کر تدبر کی طرف لے جاتی ہے۔ دعا کا فائدہ یہ نہیں کہ حالات فوراً بدل جائے، بلکہ اصل فائدہ یہ ہے کہ انسان خود بدل جاتا ہے۔ دعا کے ذریعے دل کو یہ طاقت ملتی ہے کہ وہ خوف کے بجائے بھروسہ چنے، گھبراہٹ کی بجائے صبر اختیار کرے اور جلد بازی کے بجائے حکمت سے کام لے۔ جب کوئی آپ کی عزت کے در پہ ہو تو دعا آپ کو خاموشی طاقت دیتی ہے۔ جب رزق میں رکاوٹ آئے تو دعا دل کو یقین دلاتی ہے کہ دینے والا اللہ ہے، انسان نہیں۔ یہ روحانی ہتھیار انسان کو حالات کے سامنے جھکنے کی بجائے اللہ کے سامنے جھکنا سکھاتا ہے۔ دعا انسان کو توکل کا سلیقہ سکھاتی ہے، جہاں فیصلے جذبات سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا سے جڑے ہوتے ہیں۔ جو شخص دعا کو معمول بنا لیتا ہے وہ طوفان میں بھی اپنے قدموں پر قائم رہتا ہے، کیونکہ اس کا سہارا حالات نہیں بلکہ اللہ ہوتا ہے۔ چوتھا روحانی ہتھیار، اطاعت الہی۔ چوتھا و طاقتور روحانی ہتھیار ہے جسے ہم اکثر کم اہم سمجھتے ہیں، حالانکہ یہی وہ بنیاد ہے جس پر حفاظت، عزت اور برکت قائم ہوتی ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف عبادت تک محدود نہیں بلکہ یہ زندگی کے ہر فیصلے، ہر رویے اور ہر قدم میں ظاہر ہوتی ہے۔ جب انسان اطاعت کو انتخاب بنا لیتا ہے تو وہ خود ہی اپنی روحانی طاقت کو کمزور کر لیتا ہے، کیونکہ جزوی اطاعت انسان کو ایک غیر واضح اور غیر محفوظ حالت میں لا کھڑا کرتی ہے۔ زندگی میں بہت سی جنگیں اس وقت شروع ہوتی ہیں جب انسان جانتے بوجھتے حق کے برخلاف چلتا ہے،
کبھی کاروبار میں ناجائز راستہ آسان لگنے لگتا ہے، کبھی کسی ہمسائے کے ساتھ ناانصافی معمولی محسوس ہوتی ہے، کبھی دفتر میں جھوٹ یا سازش کو وقتی فائدہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ یہی وہ لمحات ہیں جہاں اطاعت یا نافرمانی کا انتخاب انسان کے مستقبل کا رخ طے کرتا ہے۔ جو شخص اطاعت چھوڑ دیتا ہے نا، وہ خود کو دشمن کے لیے کھلا چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ دشمن کوئی فرد ہو یا کوئی نقصان دینے والا صورتحال۔ اطاعت الہی انسان کے اندر ایک ایسا نظم پیدا کرتی ہے جو اسے حد سے تجاوز کرنے سے روکتی ہے۔ جب کوئی آپ کی عزت آزمانے کی کوشش کرے تو اطاعت آپ کو ضبط اور وقار سکھاتی ہے۔ جب کاروبار میں دباؤ آئے تو اطاعت آپ کو حرام سے بچا کر حلال پر قائم رکھتی ہے۔ جب رشتوں میں آزمائش آئے تو اطاعت آپ کو عدل اور صبر پر جمع دیتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایمان کمزور نہیں بلکہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ روحانی ہتھیار ہمیں یہ حقیقت سمجھاتا ہے کہ اطاعت پابندی نہیں بلکہ تحفظ ہے۔ مکمل اطاعت انسان کو اللہ کی مدد کے دائرے میں لے آتی ہے، جہاں زندگی میں برکت پیدا ہوتی ہے، فیصلوں میں سکون آتا ہے۔ جو شخص اطاعت کو اپنی طاقت بنا لیتا ہے وہ وقتی فائدے کے لیے اپنے اصول نہیں چھوڑتا، اور یہی استقامت بالآخر اسے ہر جنگ میں مضبوط اور محفوظ بنا دیتی ہے۔ پانچواں روحانی ہتھیار ایمان پانچواں روحانی ہتھیار ہے، اور یہ صرف ایک جذباتی یا عارضی احساس نہیں بلکہ دل اور عقل کو مستحکم یقین ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو حالات کے بوجھ تلے دبنے نہیں دیتی بلکہ اللہ کے وعدوں کو سامنے رکھ کر ثابت قدم رہنے کی ہمت دیتی ہے۔ ایمان انسان کے اندر سکون اور تسلسل پیدا کرتا ہے، چاہے ماحول کی شدت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ زندگی کی جنگیں صرف ظاہری چیلنجز سے نہیں ہوتی، کبھی دشمن و کاروباری رکاوٹ بن جاتا ہے جو آپ کی محنت کا پھل چھیننا چاہتا ہے، کبھی وہ ہمسایہ جو حسد کی نظر سے آپ کی عزت کو ٹھیس پہنچاتا ہے، اور کبھی وہ کوئی رشتہ دار یا کولیگ ہے جو چھوٹے معاملات میں سازش کر کے آپ کی پوزیشن کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے لمحات میں اگر انسان ایمان کے بغیر صرف محسوسات یا خوف پر عمل کرے تو آسانی سے شکست کھا جاتا ہے۔ ایمان انسان کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ ظاہری حالات کے بجائے اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرے۔ جب کوئی آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ڈالے تو ایمان آپ کو پریشانی نہیں بلکہ تدبیر اور صبر میں رکھتا ہے۔ جب تعلقات میں اختلاف ہو تو ایمان آپ کے دل کو متوازن اور عدل پسند بناتا ہے۔ جب خطرہ یا ناپسندیدہ حالات آئیں تو ایمان انسان کو ڈر کے بجائے حوصلے سے آگے بڑھنے کی ہمت دیتا ہے۔ یہ روحانی ہتھیار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی میں حقیقی فتح صرف اسی کو حاصل ہوتی ہے جو دل سے اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ ایمان انسان کو حالات کے خوف سے آزاد کرتا ہے اور ہر آزمائش میں اس کے قدم جمائے رکھتا ہے۔ جو شخص ایمان کو اپنی طاقت بناتا ہے وہ نہ صرف دشمن کی چالوں کو بے اثر کر دیتا ہے بلکہ اپنی زندگی میں سکون، استقامت اور برکت بھی دیکھتا ہے۔ یہی وہ قوت ہے جو انسان کو ہر جنگ میں جیتنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ چھٹا روحانی ہتھیار توبہ، مغفرت اور رحمت الہی۔ چھٹا طاقتور روحانی ہتھیار ہے جو ہر مومن کے پاس موجود ہے مگر ہم اکثر اس کی قدر نہیں کرتے اور زندگی کی جنگوں میں اسے استعمال نہیں کرتے۔ ناظرین محترم، یہ ہتھیار صرف گناہوں سے چھٹکارا نہیں دیتا بلکہ دل کو سکون، ضمیر کو پاکیزگی اور روح کو طاقت بخشتا ہے۔ سچی توبہ انسان کے اندر وہ توانائی پیدا کرتی ہے جس سے ماضی کے بوجھ، شرمندگی اور ندامت کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور انسان دوبارہ ہر میدان میں مضبوط کھڑا ہو سکتا ہے۔ زندگی کے دشمن ہمیشہ سامنے نہیں کھڑے ہوتے، کبھی وہ ہمسایہ ہے جو حسد میں مبتلا ہو کر رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، کبھی کولیگ ہے جو چھوٹے چھوٹے حربے کر کے ترقی کو روکتا ہے، کبھی کاروباری حالات ایسے ہو جاتے ہیں جو ناانصافی یا نقصان کا باعث بنتے ہیں، اور کبھی گھریلو یا خاندانی لوگ حسد یا الزام کے ذریعے دل آزما دیتا ہے۔ ایسے حالات میں اگر انسان ماضی کی غلطیوں اور ندامت کے بوجھ تلے دب جائے تو وہ دشمن کی چالوں کے سامنے کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ روحانی ہتھیار انسان کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ خود پر ندامت کے بوجھ کو ختم کر کے اپنے دل اور ضمیر کو مضبوط کرے۔ اللہ کی مغفرت
ہر اندیشہ، ہر الزام اور ہر شیطانی وسوسے کو کمزور کر دیتی ہے۔ جو شخص سچی توبہ اختیار کرتا ہے وہ دشمن کے حربوں سے نہیں ڈرتا بلکہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہر چیلنج کا سامنا کرتا ہے۔ توبہ اور مغفرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ماضی کے گناہ اور غلطیاں ہمارے فتح کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ یہ روحانی ہتھیار نہ صرف انسان کو اندر سے پاک کرتا ہے بلکہ اسے ہر جنگ میں ثابت قدم اور جیتنے کے قابل بناتا ہے، کیونکہ جو اللہ کی مغفرت میں سکون پاتا ہے وہ حالات اور دشمن کی ہر سازش پر غالب آ جاتا ہے۔ ساتواں روحانی ہتھیار تقوی اور روحانی تیاری۔ ساتواں اور آخری طاقتور روحانی ہتھیار ہے جو اللہ نے مومن کو دیا ہے، مگر اکثر ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنی زندگی کی جنگوں میں کمزور رہ جاتے ہیں۔ یہ ہتھیار نہ صرف حفاظت فراہم کرتا ہے بلکہ انسان کے دل، دماغ اور عمل کو بھی مضبوط اور منظم کرتا ہے۔ تقوی کا مطلب صرف خوف یا روک تھام نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں زندگی گزارنا، ہر عمل میں سچائی، صبر، شکر اور حلال و حرام کی پابندی شامل کرنا ہے۔ یہی اصول انسان کو ہر موقع پر مستحکم اور ثابت قدم بناتے ہیں۔ زندگی کے دشمن ہمیشہ شیطان یا ظاہری حملے نہیں آتے، کبھی دشمن وہ ہمسایہ ہوتا ہے جو حسد سے چھوٹی بڑی رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، کبھی وہ کاروباری حریف ہے جو ہر موقع پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کوئی کولیگ ہے جو حسد یا حسد کی نیت سے آپ کی ترقی کو روکتا ہے، اور کبھی وہ حالات ہے جو انسان کے اندر شک اور اضطراب پیدا کرتے ہیں۔ ایسے میں اگر انسان روحانی تیاری کے بغیر آگے بڑھے تو آسانی سے ہر مشکل میں کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، تقوی اور روحانی تیاری انسان کو یہ طاقت دیتے ہیں کہ ہر حملے کو سامنے حوصلہ اور حکمت کے ساتھ کھڑا رہے۔ ذکر اور نماز دل کے سکون، صبر اور استقامت دیتی ہے۔ سچائی اور حلال و حرام کی پابندی دشمن کی سازشوں کو بے اثر کر دیتی ہے۔ شکر اور صبر انسان کو دعاؤں میں بھی مستحکم رکھتے ہیں۔ لہٰذا آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرتے رہیں۔